نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیت اللہ او اشد خشیتا وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 77 سے 81 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ آیت 77: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ آیت 78: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ آیت 79۔ ان آیتوں کا ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ اللہ سے ڈرنے کی طرح بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب، ہم پر لڑائی کیوں فرض کی؟ ہمیں تھوڑی عمر تک کیوں نہیں جینے دیا؟ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت متقی کے لیے بہتر ہے، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں اچک لے گی، گو کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں اچھائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر کوئی برائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس سے ہے۔ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی؟ آپ کو جو بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پیش آئے وہ آپ کے نفس کی طرف سے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 77 سے 79 کا۔ تفسیر: آیت 77: جہاد کا حکم مسلمانوں کی خواہش کے مطابق آیا۔ آغاز اسلام میں جب مسلمان مکے میں تھے ان پر نماز فرض تھی، مال میں زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، خواہ مال حد نصاب کو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اور فقراء کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا، مشرکوں سے درگزر کرنے کا، انہیں معاف کر دینے کا اور ایک وقت تک صبر کرنے کا حکم تھا۔ مسلمان دل ہی دل میں کڑتے تھے اور جنگ کے حکم کے آرزومند تھے تاکہ دشمنوں سے بدلہ لے کر کچھ
تو دل کی بھڑاس نکالیں۔ اس موقع اور محل کے لحاظ سے اس وقت جنگ بہت سے اسباب کی وجہ سے مناسب نہ تھی۔ مثلا مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد تھی، جبکہ دشمن چاروں طرف کثرت سے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے وطن میں جو حرمت والی جگہ ہے مقیم تھے۔ اس جگہ جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم بھی نہ تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مدینے میں آ کر ہی مسلمانوں کو جہاد کا حکم ملا تو بعض کج دلے گھبرا اٹھے اور لوگوں کے مقابلے سے سخت مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے کہ جہاد کی فرضیت کیوں دوسری مدت پر موقوف نہیں ہوئی کر دی گئی، کیونکہ اس سے جانیں الگ جاتی ہیں، بچے الگ یتیم ہوتے ہیں اور عورتیں الگ بیوہ ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ سورہ محمد کی آیت 20 میں فرمایا، بعض ایمان والوں نے کہا کیوں کوئی صورت نہیں اترتی؟ پھر جب محکم صورت اتاری گئی اور اس میں جنگ کا بیان کیا گیا تو آپ بیمار دل والوں کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ ابن عباس، عبد الرحمن بن عوف اور ان کے رفقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو معزز تھے، لیکن افسوس ایمان لا کر ذلیل ہو گئے۔ فرمایا، مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے، تم مشرکوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ پھر جب آپ کو اللہ نے مدینہ پہنچا دیا اور جنگ کا حکم دیا تو بعض ہچکچائے، اس پر یہ آیت اتری۔ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ایک گروہ لوگوں سے مرعوب ہو کر کہنے لگا کہ ہم پر جنگ کیوں فرض کی گئی، ہمیں موت تک کیوں نہیں جینے دیا؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ فرما دیجئے دنیا کی پونجی تھوڑی سی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب۔ پھر فرمایا متقی کے لیے آخرت بہتر ہے، یعنی متقی کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہے۔ تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں مسلمانوں کو دنیا سے بے رغبتی کا اور آخرت کا شوق دلایا گیا ہے اور انہیں جہاد کی ترغیب دی ہے۔ آیت 78، موت یقیناً آئے گی، یعنی موت تو تمہیں بہرحال آنے والی ہے ہی، خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ تو لامحالہ آ کر رہے گی، جسے موت کہتے ہیں آ کر رہے گی، جسے جان کہتے ہیں جا کر رہے گی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان کی آیت 26 میں، جو بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی مقرر نہیں فرمائی، غرض یہ کہ ہر شخص کے سر پر موت کا نقارہ بج رہا ہے۔ لامحالہ ملک الموت کسی نہ کسی دن آ کر ضرور گلا دبا لے گا، جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو پھر بھی آئے گی۔ اس کی ایک مقررہ مدت ہے جس پر وہ ضرور آئے گی۔ خالد بن ولید جب اپنے گھر میں اپنے بستر پر موت کے گھیرے میں گر گئے تو بولے، اللہ کی قسم میں فلاں میدانوں میں لڑائیوں میں رہا، میرا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس میں نیزوں کا یا تیروں کا یا تلواروں کا زخم نہ ہو۔ اب دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، اللہ کرے بزدلوں کی نیند اڑ جائے، ان کی پلک کبھی نہ جھپکے۔ جو موت کے اسباب سے ڈرا وہ اس سے پہنچ ہی جائیں گے، خواہ سیڑھی لگا کر آسمان پر کیوں نہ چڑھ جائے۔ حسنتوں سے فراخی، آسودہ حال، پھلوں کی فراوانی، پیداوار کی کثرت اور اولاد کی زیادتی مراد ہے۔ سیاہ سے قحط، خشک سالی، گرانی، پھلوں اور پیداوار کی کمی، اولاد و جانوروں کی موت وغیرہ مراد ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو شک و شبے سے، نادانی و انجان پنے سے اور کثرت جہالت و ظلم و ستم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بات سمجھتے ہی نہیں۔ آیت 79، بھلائی اور برائی تقدیری باتیں ہیں، یعنی تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم، لطف و احسان اور رحمت و شفقت کی وجہ سے ملتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے عملوں کی شامت کی وجہ سے خود تمہاری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ سورہ شورا کی آیت 30 میں فرمایا، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہاری کمائیوں کی وجہ سے پہنچی اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ من نفسکا سے مراد بد و نیک ہے، یعنی تم پر مصیبتیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔
رسالت پر اللہ کی شہادت۔ پھر فرمایا ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ آپ اللہ کی شریعت مطہرہ کے احکام انہیں پہنچا دیں۔ اللہ جن باتوں کو پسند کرتا ہے ان کی تبلیغ کر دیں، اور جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے وہ کھول کھول کر بتا دیں۔ آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کس کس محنت و کوشش سے احکام اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور کفر و عناد کی وجہ سے لوگوں نے کس کس طرح آپ کی ترویج کی اور آپ کی باتیں ٹھکرائیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، آیت 80۔ ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، آیت 81۔ ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں ہمیں آپ کی تابعداری منظور ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے قول کے خلاف رات بسر کرتا ہے، اور اللہ لکھ لیتا ہے جن باتوں پر وہ رات بسر کرتے ہیں۔ آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کی مدد و اعانت کافی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 80 اور 81 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 80: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے جی سے کوئی بات نہیں گڑھتے، جو کچھ کہتے ہیں وہی کا پیغام ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے میری بات ٹھکرائی اس نے اللہ کی بات ٹھکرائی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پھر فرمایا جو آپ کی بات نہیں مانتے اس کا وبال ان پر ہوگا۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا جو فرض تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ آپ کا فرض صرف تبلیغ ہے۔ جس نے آپ کی بات مان لی وہ نصیبے والا ہے، نجات پا لے گا، اور اس کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جس نے آپ کی بات ٹھکرا دی آپ کا کیا بگاڑا؟ اپنے پاؤں پر آپ کلاڑی ماری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اپنا ہی کچھ بگاڑا۔ آیت 81 کی تفسیر۔ منافقوں کی نادانی کا بیان۔ اس آیت میں منافقوں کا بیان ہے کہ وہ موافقت و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے غائب ہو جاتے ہیں تو راتوں کو آپس میں اپنی بات کے خلاف چپ کے مشورے کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مشوروں کو لکھ لیتا ہے، یعنی فرشتوں سے جو بندوں پر مقرر ہیں لکھوا لیتا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کو ڈانٹا گیا ہے کہ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے، کیا اللہ سے تمہاری کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ اللہ تمہارے رازوں سے خوب آگاہ ہے، اور تمہارے متفقہ مشوروں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جاتے ہیں اچھی طرح خبردار ہے۔ گو تم ظاہر میں آپ کو اپنی اطاعت و موافقت کا یقین دلا چکے ہو، لیکن اللہ تمہیں ان خفیہ ریشہ دانیوں کی پوری سزا دینے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت 47 میں فرمایا منافق کہتے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کے تابعدار ہیں، پھر اس اقرار کے بعد ایک گروہ پھر جاتا ہے، دراصل وہ لوگ ایمان والے ہی نہیں۔ پھر فرمایا آپ ان سے درگزر فرمائیے، صبر و تحمل سے کام لیجئے، ان کی اس حرکت پر باز پرس نہ کیجئے، ان کی باتیں لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیجئے، اور ان سے خوف نہ کھائیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ حمایت، مدد اور اعانت کے سلسلے میں آپ کو اللہ کافی ہے، کیونکہ وہ بھروسہ کرنے والوں کی اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کی امداد و اعانت کرتا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 77 سے 81 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔